بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ملحد میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ عورتوں کے ایام مخصوصہ کے دوران ان کے نزدیک بھی نہ جایا کرو، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران شدت حیض بھی اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیا یہ عمل خود قرآن کے بھی خلاف نہیں؟ ایک عام ذی شعور آدمی بھی نزدیک تک جانا گوارا نہیں کرتا تو وہ کیسے نبی تھے؟ معاذ اللہ۔ آج کل بہت سی غیر مستند روایات اس موضوع پر بیان کر کے اسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد عورتوں کو وہ مقام مرتبہ دلایا جن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہ تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کو اگر مکمل دیکھ لیجئے تو آئندہ اس موضوع پر آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہودیوں کی بیویاں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا، کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ بند کر دیتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک الگ جگہ بنا رکھی تھی جہاں وہ اپنی حائضہ کو چھوڑ آتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے یہودیوں کی اس حرکت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے حیض کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں تو انہیں فرما دو جب کسی عورت کو حیض ہوتا ہے تو ایسی عورت سے ہم بستری کرنے سے بالکل گریز کرو۔ جب یہودیوں کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں بیویوں سے ہم بستری کرنے کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ رہنا، کھانا، پینا، سونا سب جائز ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی یہ سب صرف ہماری مخالفت میں کہہ رہے ہیں۔ یہودیوں کے منہ سے یہ باتیں سن کر سید ابن خزیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کر لیا کریں جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں۔ ہم دونوں کی بات سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا۔ ہم دونوں گھبرا گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم ڈر کے مارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ ہمارے لیے بھجوایا تھا۔ ہم دونوں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا اور ہم سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ کیا حال تھا حائضہ عورت کا اسلام سے پہلے! اس بے قصور کو ایک فطری عمل سے نجس، پلیت اور منحوس تصور کیا جاتا تھا، ساتھ بٹھا کر کھلانا تو درکنار، گھر سے ہی بے گھر کر دیا جاتا تھا۔ ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آپ رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی تھی کہ یکا مجھے حیض آ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کھسک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ اسی ایک چادر میں لیٹی رہی۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 302۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو، تو میں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 747۔ فاطمہ بنت منظر حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اسے مل ڈالے، پھر اسے پانی سے دھو لے اور اسی میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 318۔ صفیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ حدیث بخاری جلد اول حدیث نمبر 298۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں بحالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 297۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم سب لوگ مدینہ منورہ سے صرف حج کا ارادہ کر کے نکلے، جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو ہی رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہٰذا جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی وہی کرتی رہو، صرف کعبے کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 295۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا کچھ حلال ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہبند سے اوپر کا کل۔ ابراہیم نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کو حیض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیوی کو چادر باندھنے کا حکم کرتے۔ جب وہ بیوی چادر باندھ لیا کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سو جایا کرتے۔ ناظرین، حیض والی عورت سے الگ ہو کر سونا اور اس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے، البتہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کسی حائل پردہ کے بغیر نفع اٹھانا بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کیجیے گا۔